Assalamu alaikum ji and welcome back to another episode of Daily Scrolls. अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो में हम हमारी ज़रूरत के हवाले से बात करेंगे। हमारी यूथ को किस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है। तो हमारे पास आज जो वीडियो मौजूद है साहिर अदीम की है, और इसके अंदर उन्होंने हमारी नीड की बात की हुई है कि हमारी यूथ को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ऐसा कोई काम किया कि काबे में फिर कोई भी बंदा चिढ़ा के कहता था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सरदारों को कि अब कर कुछ छोटा वाक्य पाकिस्तान में आप सबको पता है। कोई छोटा वाक्य हक की बात कर रहा, बहुत बड़ा वाक्य। अगर कोई मेजर फोर्स कह दे कि बस यही बात सही है, मेजर फोर्स, तो यूथ ने जो वखियां खोल देनी है सिस्टम की। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ सुने, गौर करने की बात है यहाँ पर कि अगर एक मेजर फोर्स ये कह दे, कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है, फौज का कोई बड़ा अफसर हो सकता है, या ऐसा बाअसर कोई भी शख्स हो सकता है जिसके पास ताकत हो चीज़ों को चेंज करने का, सज़ा देने की, जिसके पास थोड़ी ताकत हो, अगर वो शख्स खड़ा होकर, वो पावरफुल बंदा खड़ा होकर ये कह दे कि आज से नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और वो चीज़ के ऊपर डट जाए, वो फोर्सेस बनाए, वो उसके ऊपर अमल दरामद कराए, वो इनजस्टिस में होने ही ना दे, तो यूथ उसका साथ नहीं देगी। यूथ उसके साथ खड़ी होगी। यूथ तो जो उसके खिलाफ आएगा उसको उड़ा के रख देगी। हमारी यूथ की पावर है, हमारी यूथ के अंदर ये चीज़ है, ये मानने वाली बात है। हमारी यूथ इतनी तैयार हो चुकी है कि कोई इससे स्टोरियाँ नहीं करा सकता, कोई शख्स हमारी यूथ को इस वक्त कहानियों में नहीं खिला सकता। हमारी यूथ को इस वक्त ऑथेंटिक लोग चाहिए होते हैं। ऑथेंटिसिटी जिसके पास होती है, हमारी यूथ उसके साथ खड़ी हुई होती है। यार, ये इसके अंदर जिस तरह है कि चिढ़ाने के लिए कहते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त उस दौर के अंदर जब इस्लाम पूरी तरह से नहीं फैला था, तो इस्लाम दुश्मन बहुत ज़्यादा थे। इस्लाम से तैश खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, गुस्सा करने वाले इस्लाम पे लोग बहुत ज़्यादा थे। तो उनके सामने जब कोई एक ऐसा लीडर मिल गया कि कोई एक ऐसी पावर आपके पास आ गई कि जिसने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि हम इस्लाम के अंदर आ गए, तो उसके बाद अब सारे कहते हैं हाँ भाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अब चलो उखाड़ के दिखाओ, तुम जो उखाड़ सकते हो आज। अगर आज के दौर में हमारा कोई एक ऐसा लीडर, कोई एक ऐसा सियासतदान ये कह दे कि जस्टिस में नहीं होगी कहीं पर, हर बंदे को इंसाफ मिलेगा, हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो है मैं खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, तो हमारी यूथ जो है, मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर रिश्वत ले रहा होगा ना, वहाँ पर जाकर भी उस बंदे के राग जपने लग जाएगी, हाँ भाई लेकर दिखा रिश्वत, लेना रिश्वत। इस किस्म से हमारे ये कॉन्सर्ट्स बन जाएंगे यहाँ पर। और लिटरली ये यार, फिक्सिट वगैरह ये कितने छोटे से इदारे हैं, मतलब कोई बासर इतने बड़े बासर इदारे तो नहीं है, लेकिन जब ये इतने बड़े बड़े इदारों के सामने जाकर लड़ जाते हैं, उनसे भिड़ जाते हैं, तो अगर एक मेजर फोर्स अगर हमारे साथ इस तरह मिल जाए, तो हमारी यूथ क्या की क्या नहीं कर देगी यार। मैं कह रहा हूँ, तख्ते पलट जाएंगे, ये दुनिया के अंदर अमन और सुकून कायम हो जाएगा, जो जहाद का जो जज्बा है वो दोबारा से आएगा। इस्लाम के अंदर जहाद ये नहीं है कि आपने ज्यादती करनी किसी के साथ, आपने एक कह सकते हैं कि एक ऐसा शख्स के जो मजलूम है, आपने उसके खिलाफ भी तलवार उठानी है। इस्लाम तो बड़ा अमन, अपना अमन और सुकून वाला मजहब है। ईमान की हालत ये है कि आप जहाँ पर इंसाफ होना है ना, वो ख्वा मुसलमान ज्यादती पर हो, ख्वा नॉन मुस्लिम ज्यादती पर हो, आपने जो ज्यादती पर है आपने उसको सजा देनी है। टोटल इस्लाम जो है वो इंसाफ पर मबनी है, इंसाफ सिर्फ की कोई बात नहीं है। चलें अब आगे हम ये वीडियो देखते हैं। यूथ तो वेट कर रहा है ना कि कोई बड़ी फोर्स एक दफा कह दे एक उमर बिन खत्ताब चाहिए हम। आप क्या समझ, मुझे पता नहीं है पाकिस्तानी यूथ का वेट में है। यही वक्त था उधर भी, जैसे उमर बिन खत्ताब ने कहा यूथ बाहर आ गया कि चल साइड पे हो, बड़ा उमैया बिन खलफ थे तू। समझ रहे, इतनी बड़ी वैल्यू होती। मैंने इसलिए कहा ना, दो ही साहबी चाहिए बस। गौर से समझे इन बातों के वजन को। उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब, ये एक साहबी हमें जो उमर बिन खत्ताब मिल गए ना, तो करोड़ों की तादाद में मेजर मूवमेंट शुरू हो जाएगी। बेशक जनाब, इस्लामी निज़ाम जब दोबारा से नाफिज होगा ना, तो उस वक्त ऐसी ऐसी मेजर मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे ना। दरअसल इस्लाम जो ना, वो कंजर्वेटिव सोच को पसंद नहीं करता। अगर एक मोमिन है ना, वो सिर्फ अपनी भलाई नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों की भलाई नहीं चाहता, वो पूरी उम्मत की भलाई चाहता है। तो अगर इंसाफ फैलना शुरू होगा, अगर पाकिस्तान से अगर इंसाफ निकलेगा ना,
تو وہ پھر پوری دنیا میں پھیلے گا، پھر انصاف دنیا میں بیٹھے ہر شخص کو ملے گا۔ یہ اسلام کی طاقت ہے، خوبصورتی ہے۔ ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہو گئی ہے نا کہ ہم 2 وقت کی روٹی اور تھوڑے سے گزر بسر کی چیزیں ہمیں مل جائیں نا، ہم اس کے اندر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ دین تھوڑی ہے، یہ اسلام تھوڑی ہے۔ اسلام جہاں پر شجاعت اور دلیری دکھانے کی بات کرتا ہے، وہاں پر پھر دلیری دکھانی پڑتی ہے، وہاں پر پھر کفر کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، وہاں پر پھر جو ہے زیادتی کے خلاف جنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہ ضروری ہے۔ چلیں اب آگے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کہ پوری دنیا کو ٹیک اوور کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اتنا بڑا واقعہ ہے عمر بن خطاب کا۔ تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہ ضرورت تھی، یہ ضرورت تھی۔ ابو سفیان ابو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ کی آوازیں لگ گئی تھی، مکہ پر چڑھائی کرنے کی آوازیں لگ گئی تھی، تو ظاہر بنو بکر بنو کو کہا کہ لڑائی تھی مسلمانوں کا، جو صلح حدیبیہ کا پیک تھا وہ ٹوٹ گیا۔ سہیل ابن عمرو ان کا ایک بڑا ڈپلومیٹ تھا، بہت تیز ترار ذہین، وہ آیا اور اس سے صلح کی بات چیت ہو گئی حضور کی، اور شرائط طے ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ آپ اس سال تو عمرہ نہیں کریں گے، یہیں اپنے احرام کھول دیجئے، قربانیاں دے دیجئے اور واپس چلے جائیے۔ ہاں اگلے سال پھر اسی مہینے میں آپ آئیے، ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے، ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، مکہ خالی ہوگا آپ کے لیے، اور آپ آرام سے 3 دن طواف عمرہ جو چاہیں کریں۔ ایک شرط تو یہ ہو گئی۔ دوسری یہ کہ نو وار پیکٹ فار 10 ایئرس، اب ہمارے ہاں 10 سال تک ہمارے مابین جنگ نہیں ہوگی، اور اس صلح کے اندر جو قبیلہ چاہے آپ کے ساتھ شریک ہو جائے، تو گویا کہ وہ بھی اسی صلح کا پابند ہو جائے گا اور اسے اسی صلح کے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ جو قبیلہ چاہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ بنو خزاعہ جیسا کہ میں نے کہا تھا پہلے سے ان کے رجحانات حضور کی طرف تھے، تو وہ حضور کے حلیف بن گئے، بنو بکر جو ہے وہ قریش کے حلیف بن گئے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ اگر تو کوئی ہمارا آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینے گیا، یعنی بھاگ کر گیا، تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی آیا ہمارے پاس مرتد ہو کر یا کوئی اور شکل اختیار کر کے نعوذ باللہ، تو ہم واپس نہیں کر دیں گے، واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اصل میں یوں ذہن میں رکھیے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو سفیان جو سردار ہیں مکے کے، وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجئے۔ حضور نے تجدید نہیں کی، سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے، حضرت علی سے کوشش کی، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی، وہاں گئے، انہوں نے بھی مطلب یہ کہ کوئی حوصلہ نہ دیا، بلکہ وہاں تو واقعی اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے، وہ ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے، تو بستر طے کر دیا، اب بیٹھ جائیے۔ اب یہ سردار قریش، انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، تو اب کیا کہیں، ان سے سفارش کرو میری۔ معلوم ہوا کہ وہ ساری گئے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میں نہ کھل سکی ہو، پر اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیمے گوئیاں کی ہو کہ دیکھیے اچھی بات نہیں ہے، صلح اچھی بات ہوتی ہے، اب یہ قریش کا سردار آیا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، سفارشیں کروا رہا ہے، تو صلح کر لینی چاہیے، کیوں صلح نہیں کر رہے حضور؟ اس کو پس منظر میں رکھیے، تب یہ آیتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم من المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، صلح حدیبیہ، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ اس پر قائم رہے، سیدھے رہے تمہارے لیے، تم بھی قائم رہو، سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، لیکن اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ، ہم نے بھی پیروی کی، ہم نے اس کی پوری جو ہے پوری پابندی کی۔
لیکن یہ کہ اب جب کہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازماً معاہدے کی تجدید کی جائے۔ اب صورتحال کو دیکھنا ہے۔ حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرکین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں، تو معاہدے کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیا جائے۔ 10 سال کے لیے اگر معاہدہ کر لیں، 10 سال کے لیے کفر جو ہے ڈنکا بجائے گا مصر کے اندر، فائدہ کیا ہوگا اس حرم کے اندر اور مکے کے اندر۔ تو حضور کو پورا اندازہ تھا، اس لیے آپ نے تجدید نہیں کی۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے؟ جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں، غالب آ جائیں، لا يرقبوا منکم الا ولا ذمہ، تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا۔ ان کے ہاں تو نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدے کے کوئی معنی ہے، معاہدہ جب بھی چاہا توڑ دیا، قرابت داری کے خلاف کیا۔ یرضونکم بافواہہم، جو آئے ہیں صلح کی تجدید کرنے کے لیے اور چاپلوسی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اپنے منہ سے، وتابا قلوبہم، اب بھی ان کے دل انکاری ہیں، دل اب بھی نہیں مان رہے۔ تو جیسے وہ لڑائی ہوئی تو ابو سفیان نے گھوڑا پکڑا، پہنچ گئے مدینہ اور جا کے اپنی بیٹی کو کہا کہ میری سفارش کرو اپنے شوہر سے، نبی علیہ السلام سے۔ تو انہوں نے کہا آپ میرے باپ ہیں اس لیے جواب دے رہی ہیں، دوبارہ نبی کی بیوی سے نا ایسی بات کرنا ہے، دین میں نہیں سفارش، میرا دین سفارش والا دین نہیں ہے۔ آج تک کرسی کا مطلب سمجھ آئے ادھر؟ میرا دین سفارش والا دین نہیں ہے۔ یہ تو شکر کرے کہ اللہ نے آپ کو میرا باپ بنا دیا، دوبارہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات نہ ہو۔ جی کیا ہو؟ جیسے ہی اپنا باپ گھر پہ آیا ہوا ہو، یہ بات شروع کیا تھا نا، بیٹھنے لگے تو چٹائی رول کر دی کہ آپ باپ۔ اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں، عزت و احترام والدین کا ہے اسلام کے اندر، اس چیز کے اوپر کچھ نہیں ہے، لیکن جہاں پر کوئی چیز دین سے آ کر کلیش ہوتی ہے نا، پھر وہاں پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہاں پر پھر دین ہے، آپ مجاہد ہیں، اور اس کے بعد پھر سامنے آپ کی کوئی بھی شخص آ جائے، آپ کا سگا بھائی ہو، آپ کے والد ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ پھر معنی نہیں رکھتی چیز، بالکل کلیئر ہے یہاں پر۔ ابھی آپ آگے انشاءاللہ زوجہ سنیں گے کی طرف سے نہیں آئے میں، آپ اسلام کے خلاف آئے، میرے شوہر سے، نبی علیہ السلام سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے کوئی مطلب ان کے خلاف، ان کی ڈیل کے خلاف مجھ سے مراعات چاہ رہے ہیں، یہ نہیں ہونے دوں گی میں اسلام سے نہیں فارغ ہونا چاہتی۔ یار ایک ذاتی میری پرسنل خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ساحر ادیم جیسے اور بھی لوگ آئیں سامنے، اور جب یہ لوگ آئیں گے نا سامنے، اور انشاءاللہ عزوجل آئیں گے، اور جب یہ لوگ آئیں گے نا سامنے، تو ہماری یوتھ کی دلیری قابل دید ہوگی، دیکھنے کے قابل ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، وہ دلیری ہوگی۔ وہ دلیری کیا ہوگی کہ جہاں ناانصافی ہوگی وہاں پر یہ یوتھ سامنے کھڑی بھی ہوگی، جہاں پر ظلم ہوگا وہاں پر ہم اس کے سامنے نڈر ہو کر کھڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ عزوجل۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ سے وہ دلیری بخشے کہ جس نے بڑے بڑے محاذوں پہ ہمارا ساتھ دیا، وہ دلیری بخشے کہ جس نے ہمیں کفر کے ساتھ مقابلوں میں ہمیشہ فتح یاب کیا۔ اللہ ہمیں وہ دلیری بخشے کہ ہم انصاف کے تقاضوں پر پورے اتر سکیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ہم اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل پھر آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو جب تک اپنے اہل و عیال کا خوب خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔